معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کہ صدیوں بیت گئی پیغمبر اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ زمانے کے لوگوں نے کس طرح ظلم و زیادتی کی۔ حضور کی زندگی میں حضور کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے گئے، حضور کے سامنے حضور کو جھوٹا اور غلط الزامات سے آپ کو یاد کیا جانے لگا۔ یہ سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ زاویے سے، الگ الگ حربہ استعمال کر کے اسلام کو، مسلمان کو، اسلام کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اذیت میں مبتلا کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ یہی حال آج سے تقریباً چند ایام پہلے، اسی مہینے کی 10 تاریخ، ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد لوگوں کے مجمع میں سویڈن میں ایک شخص نے، ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مقدس کو جلا کر مسلمانوں کو ذہنی اور قلبی تکلیف پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کے احساسات کو چھیڑ کر عالم اسلام کے لوگوں کو ایک اضطرابی کیفیت میں ڈال کر ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ اسلام مخالف جب ہر میدان میں اسلام کے ساتھ اہل اسلام کے سامنے ہار جاتے ہیں تو یہ اپنے غصے کو، اپنے ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے مسلمانوں کو الگ زاویے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا ہمیشہ سے اعلان ہے کہ یہی دین حق ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، قرآن نے اعلان کیا کہ یہ کتاب قرآن مقدس تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس قرآن میں ایک زیر زبر ذرہ برابر تحریف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن تمام عیب سے پاک ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ قرآن نے جب اپنے لا ریب ہونے کا اعلان کیا تو اہل کفار، مکے کے کفار، اہل عرب کے کافر اس ٹوہ میں پڑ گئے کہ قرآن کو کس طرح بدنام کیا جائے، اہل اسلام کو کس طرح مجروح کیا جائے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو تکلیفیں پہنچائی، قرآن کو جھوٹ کہا، قرآن کو ایک شاعر کی کلام کہا، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی حد الامکان کوشش کی۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے اس وقت موجود کفار کو جو چیلنج کیا تھا، وہی چیلنج آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی موجود ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں اس پر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم اگر اسے انسان کا کلام تصور کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ محمد نے خود گڑھ لیا ہے، محمد کا کلام ہے، تو تم اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لے کر آؤ، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر پھر کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس کے ایک صورت کے مثل ہی، قرآن کے ایک صورت کے مثل ہی کوئی صورت لے کر آؤ، اور تم قرآن کے مثل صورت تیار کرنے میں تمہارے ارد گرد ادبا، فصیح لوگ، عربی کلام کے ماہر، بلیغ، تم سے جس قدر بھی ممکن ہو سکے تم ان کی مدد لو سوائے اللہ کے، اور اس قرآن کے ایک صورت کے برابر، ایک صورت کے مثل کوئی ایک صورت پیش کرو، اور ہرگز تم یہ صورت پیش نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن نے تو قیامت تک ہونے والے جن و انس تمام انسانوں کو یہ چیلنج کیا ہے، صرف 1400 سال پہلے کے کفاروں کو صرف چیلنج نہیں کیا کہ تم جو ابھی انکار کر رہے ہو قرآن کے مثل کوئی کلام لے کر آؤ، قرآن کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ، بلکہ قرآن نے تو قیامت تک ہونے والے اس ذہنیت کے حاملین جو قیامت تک پیدا ہوں گے، جو قرآن کا منکر ہوں گے، قرآن کو ایک انسان کا کلام تصور کریں گے، قرآن نے ان تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم تمام جن و انس مل کر بھی اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام مددگاروں کو لے کر بھی اگر تم قرآن کے مثل کوئی کتاب تیار کرنا چاہو،
قرآن کی جیسی کوئی آیت لانا چاہو تو ہرگز نہیں لا سکتے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ تو حضرات، یہ کلام مقدس بہت مقدس کتاب ہے، یہ کلام مجید بہت عظیم کتاب ہے، تو ہم اہل کفار سے، مخالفین اسلام سے ہمارا اعلان ہے، مخالفین اسلام سے ہماری گزارش کہ آپ اپنے ہار کو، اپنے غصے کو اور اپنے باطل عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے غلط اور اپنے تیار شدہ اور اپنے بنائے ہوئے باطل مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ اہل اسلام کے احساسات کو اگر آپ چھیڑیں گے، اہل اسلام کے ساتھ اور قرآن مقدس کے ساتھ اگر آپ بے حرمتی کریں گے، تو اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے اپنے اوپر ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہونے والی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے، پیغمبر اسلام کے ذات پر اٹھائے گئے غلط سوالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان سے جہاں تک ممکن ہو سکے گا آپ کے سوالات کا جواب دے کر آپ کا رد کریں۔ اور میں تمام مسلم امت سے یہی گزارش کروں گا کہ آج یہ غیر لوگ، یہ کفار، یہ غیر مذہب کے لوگ، یہ مشرکین، یہ اہل ہنود، یہ یہود و نصارہ آج ہمارے دین کو لوگوں کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے جو الگ الگ حربے استعمال کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے استعمال کر رہے ہیں، ان کی یہ جسارت اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم مسلمان فرقے میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کو گمراہ، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں مبتلا ہے۔ اگر آج مسلمان متحد ہو جائے، اگر مسلمان کی جماعت بحیثیت مسلم اکٹھا ہو جائے، تو یہ کافروں کو جسارت نہ ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات بولے، یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ ہمت پیدا نہ ہوگی، یہ جسارت نہیں کر سکیں گے کہ اسلام کے ساتھ، وہ اسلام کے کلام کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، قرآن مقدس کے ساتھ بے حرمتی کرے، قرآن کو جلانے کی کوشش کرے۔ تو ہم تمام اہل اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام مسلمان بحیثیت مسلم متحد ہو جائے، قرآن کے فرامین پر عمل کرے، قرآن کے احکامات پر خود عمل کرے، اور قرآن کے حسن کو، قرآن کی خوبی کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں، قرآن کے اعجاز کو، قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو معجزے کے طور پر عطا کیا ہے، اس کے جو فرامین ہے، اس کے جو احکامات ہے، اس کے اندر جو خاصیت اور خصوصیات ہے، قرآن میں جو قانون ہے، تمام عالم کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، ذریعہ نجات ہے، تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا اس میں سلیقہ اور طریقہ موجود ہے۔ تو ہمیں اور چاہیے کہ ہم قرآن پر خود عمل کریں، قرآن کے فرامین پر خود چلے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ماننے والوں کو اس پر چلنے کی ترغیب دے، اور خود قرآن کے پیغام کو عام کرے، متحد ہو کر قرآن کی حرمت کو پامال ہونے سے بچائے، قرآن کے عزت و احترام خود کرے، اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے قرآن کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔